ہمارے بھائی کا سوال ہے مشرکین مکہ کے بارے میں، مجھ کو تفصیل سے کوئی خلفیہ نہیں پتہ ہے، بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، جو 13 سالہ دور نبوت جو مکی دور ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے جو وتیرہ اختیار کیا، اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے شرارتیں کی، سرکشی کی۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس کا اختصار کے ساتھ اگر خلاصہ کرنا ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کلمہ توحید کا اعلان مشرکین مکہ کے درمیان کیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ چھپ چھپ کر کے دعوت نہ دیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو توحید کا پیغام دیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے بغاوت کر دی، آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی، آپ کی گردن مبارک گردن میں چادریں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر رب کائنات کے حکم سے جب آپ مدینہ ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، صحابہ کرام کو ستایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے ان کو گھسیٹا، آل یاسر کو ستایا، پریشان کیا، صحابہ کرام کو زخمی کیا، لہو لہان کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں یا مکہ سے نکلتے ہوئے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، آپ کو لہو لہان کیا۔ تو یہ مشرکین کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا، آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ اس دور میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سوکھا چمڑا اور سوکھے پتے کھا کر کے زندگی گزارنی پڑی۔ تو مشرکین نے ظلم و جور کی ساری حدیں پار کر دی۔ یہ مکمل ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے جس کا مطالعہ تاریخ اسلام میں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اور مدنی دور، اور ایسے ہی عہد رسالت سے پہلے کا دور، اس میں ان لوگوں کی کیفیت، ہیئت اور ان لوگوں کی عادتوں کے بارے میں تذکرہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یا ان کو حکم سناتے تھے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال سرکشی ان کی بنیاد تھی، اللہ کی توحید کا انکار ان کی بنیاد تھی۔ سرکشی، توحید کا انکار، نبوت و رسالت کو جھٹلانا، صحابہ کرام جو توحید کا اعلان کرتے تھے ان لوگوں کو ستانا، پریشان کرنا، زد و کوب کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا۔ لہذا ان لوگوں نے اسی وتیرے کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کی۔ لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی پہلو جو فتح مکہ کے دوران پیش آیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مشرکین نے اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مدینہ ہجرت کرنے پر، حبشہ ہجرت کرنے پر صحابہ کرام کو، اور طائف ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، ساری کی ساری شرارتیں کی۔ لیکن مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور سردار اور سرداران قریش اور کفار و مشرکین کے سرداروں کے گھروں کو پناہ گاہ قرار دے کر کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، فلاں کے گھر میں پناہ لے لو، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ اسلام کی حقیقی تصویر ہے کہ جو لوگ دنوں رات ہمارے نبی کو ستانے کے در پہ تھے، انہی کو نبی نے معاف کر کے اس بات پر مجبور کیا کہ تم اسلامی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات کے بارے میں غور و تدبر کرو اور دیکھو کہ اسلام تم کو کیا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی داستان ہے، اس کے علاوہ علماء کی رہنمائی میں آپ کتابیں لے کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔